السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات کے جوابات ہم سے چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں، یا چاہیں تو آڈیو کی شکل میں بھیجیں، یا چاہیں تو لکھ کر اپنے سوالات بھیجیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں موصول ہوتے ہیں، ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو آداب اور قواعد ہیں ان سب کا لحاظ رکھیں۔ بالخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو اور آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو۔ اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ شریعت کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں، سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس کی ابتدائی دنوں میں آفیسز ہماری بند کر دی گئی تھی، اور اسی طرح سے مسجدوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ تو ہم نے سلسلہ چالو کیا تھا گھر میں، مطلب میں، میری وائف اور میرے بچے بعد جماعت نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ آفیسز کھل گئی ہیں اور مسجدیں بھی کھل گئی ہے، اور مسجد بالکل میرے گھر سے 4 قدم دوری پر ہی ہے، نماز کی اور اذان کی آواز بھی ماشاءاللہ گھر میں آتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے شیخ آپ سے کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا گھر میں بعد جماعت نماز ادا کرنے کا، اگر میں مسجد میں جاتا ہوں تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں کیا گھر میں ہی نماز ادا کر سکتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ میں، بیوی بچوں کے ساتھ میں بعد جماعت؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آفیسز کھل گئی ہے تو 2 وقت کی نماز مجھے آفس میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے، تو 3 وقت کا سلسلہ جو گھر میں رہے گا ابھی، اگر میں گھر میں نماز بعد جماعت ادا کرتا ہوں تو لہٰذا قرآن حدیث کی روشنی مجھے بتائے مجھے کیا کرنا چاہیے، مسجد جانا چاہیے یا گھر میں ادا کر سکتا ہوں فیملی کے ساتھ میں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند تھیں، اس لیے یہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور گھر پہ باجماعت نماز پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بھائی صاحب کو یہ بہت اچھا لگا کہ گھر پہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی تھی اور اب باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس شروعات کے بعد اب پرانی حالت پلٹ رہی ہے، مسجدیں کھل چکی ہیں، تو اب گھر پہ جماعت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جب مسجدیں کھل گئی ہیں تو اب مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے یا گھر پہ بھی جماعت بنا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کی اصل فکر یہ ہے کہ اگر مسجد میں آنا شروع کر دیا جائے تو گھر پہ جو شروع ہوا تھا جماعت کا سلسلہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ گھر پہ جو معاملہ تھا وہ عذر کی بنا پر تھا، یعنی مسجد میں آپ نہیں آ پا رہے تھے، اس لیے مجبوراً آپ نے گھر پہ وہ سلسلہ قائم کیا تھا، اور اب مسجد کھل چکی ہے تو فرض نماز آپ کو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ یہ تو خواتین کا معاملہ ہے، یہ تو خواتین کی بات ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے بغیر کسی عذر کے گھر پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، چاہے وہ نماز پڑھتے رہیں، کیا کرتے رہے تو ان کا معاملہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بہت سخت تھی ان لوگوں کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل کہتا ہے کہ نماز کے وقت جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں میں کسی اور کو نماز پہ لگا دوں، اور اس وقت میں جا کے جن جن گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ شروع ہو گیا، ختم نہ ہو۔ وہ جس کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ باقی رہے، اگر اس میں آپ بھی رہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو آگ میں جھونکنے کی بات کہی ہے کہ جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے اور گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ نماز میں جو مسجد میں نہیں آتے ہیں میں گھروں میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے آگ لگا دوں۔ تو وہ صرف تارکین نماز کی بات نہیں ہو رہی تھی جو نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ گھر پہ پڑھ بھی رہے ہوں تو بھی ان کے لیے گنجائش نہیں، یہ وعید ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو نماز فرض ہے وہ جماعت کے ساتھ فرض ہے اور مسجد میں فرض ہے۔ مرد حضرات کے لیے 5 وقت مسجد میں آ کر مسجد کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔
अगर बगैर किसी उज़्र के आदमी घर पे पड़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी और अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी, गिरफ्त होगी। तो ये जो आप इसको अच्छा सिलसिला कहते हैं, ये मजबूरी का सिलसिला है। अब ये अच्छा नहीं रह गया, अब ये बहुत बदतरीन बात होगी। ये तब अच्छा था जब मजबूरी में था, लेकिन अब ये अच्छी बात नहीं है। अब तो जब मस्जिदें खुल गई तो अब तो वहाँ पे आना ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास पानी नहीं है तो वज़ू की जगह आप तयम्मुम कर सकते हैं, लेकिन आप तयम्मुम करते रहे, एक आध हफ्ता आपको इत्तेफाक से पानी नहीं मिला, फिर पानी मिल गया तो अभी आप सोचें कि ये तो सिलसिला टूट जाएगा तयम्मुम करने का, तो अभी पानी से वज़ू करें कि ना करें, तो वो चीज़ अब अच्छी नहीं रहेगी, अब उसकी गुंजाइश नहीं, अब वो चीज़ नाजायज़ होगी। जब पानी आपको मिल गया तो पानी की मौजूदगी में बगैर किसी उज़्र के आप तयम्मुम नहीं कर सकते, अब पानी से वज़ू करना आप पर लाजिम है। यही मामला जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का है कि अगर आप मस्जिद में आ सकते हैं और आपने ख़ुद कहा कि बहुत ही करीब है, आपके घर से बहुत करीब है मस्जिद, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ें, आप घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। और जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं कि सिलसिला का, अब वो अच्छा नहीं रह गया, अब वो बहुत बदतरीन बात होगी। मस्जिद में नमाज छोड़ के घर पे जमात बना के पढ़ना वो बहुत बदतरीन बात होगी। तो कुरान ने कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, कि वैल है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। तो ये भी एक सुस्ती ही की बात होगी कि मस्जिद आपसे करीब है, वहाँ जमात हो रही, वो छोड़ के आप घर पे नमाज पढ़ें, तो ये बहुत वईद की बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में भी। इसलिए आप अपनी जहन से ये बात निकाल दीजिए कि वो कोई अच्छी चीज़ शुरू हो गई थी, बहुत प्यारी चीज़ थी, वो प्यारी चीज़ नहीं थी, वो मजबूरी में एक रुखसत थी। औरतों के लिए वो प्यारी चीज़ है, मर्द अगर घर में जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है ये प्यारी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मर्द के लिए अच्छी बात यह है कि वो मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज पढ़े। और आपने दूसरी बात ये कही कि ऑफ़िस में आप कुछ वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और 2 वक्त की नमाज़ आपकी ऑफ़िस में होती है और बाकी 3 वक्त की नमाज़ आप घर पे पढ़ सकते हैं। तो शायद आप ये 3 वक्त की नमाज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको घर पे पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। तो भाई साहब ये 3 वक्त की बात तो जाने दीजिए, इसे तो मस्जिद में पढ़ना ही पढ़ना है। वो 2 वक्त की नमाज़ जिसे आप ऑफ़िस में पढ़ रहे हैं उसकी भी फ़िक्र कीजिए। अगर आप किसी ऐसी ऑफ़िस में हैं जहाँ बाकायदा मस्जिद का सेटअप है, यानी वहाँ 5 वक्त की अज़ान होती है, नमाज होती है, जमात होती है, तब तो कोई मसला नहीं। यानी अब आपकी ऑफ़िस की एक मस्जिद है, उसमें आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपकी ऑफ़िस में मस्जिद नहीं है और 2 वक्त की नमाज़ आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो ये भी ख़तरा है, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। बल्कि आप अपने ऑफ़िस से भी निकल कर मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़िए। अगर आपकी ऑफ़िस बड़ी नहीं है और उसमें मस्जिद का सेटअप नहीं है तो फिर आप अपनी ऑफ़िस छोड़िए और जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़िए। तो ये जो 3 वक्त की बात मत कीजिए बल्कि 5 वक्त की बात कीजिए। 5 वक्त आपको मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी है। तो बहरहाल कोरोना वायरस का मसला अब ख़त्म हो चुका है, अब आप अपनी सारी नमाज़ें मस्जिद में आके पढ़िए। आप बल्कि तमाम मुसलमानों पर ये लाजिम है कि वो मस्जिद में ही आकर बाजमात नमाज़ पढ़ें, इल्ला है कि कभी कोई उज़्र हो तो अलग मसला है, वरना बगैर किसी उज़्र की सूरत में मस्जिद में आके मुसलमानों की जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना ये हर मुसलमान पर लाजिम है, ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहतरम, मेरा सवाल है, मैं रियाद अहमद सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ और मेरा सवाल है कि क्या ज़कात के पैसे से किसी भाई की दोस्त हो या भाई हो तो वो कर्ज़दार हों अगर, तो उनका कर्ज़ अगर अदा करना है तो ज़कात के पैसे से उनका कर्ज़ अदा कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे रियाज भाई हैं, सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं। इनका सवाल ये है कि अगर कोई कर्ज़दार है, कर्ज़ में डूबा हुआ है, तो ज़कात के पैसे से उसका कर्ज़ अदा कर सकते कि नहीं। यानी शायद इनका पूछना ये है कि उस शख्स के हाथ में ज़कात देने के बजाय जिससे उसने पैसा लिया है, कर्ज़ लिया है, उसी को हम ज़कात का माल देके उसका कर्ज़ा ख़त्म कर दें तो ये दुरुस्त है कि नहीं है। तो देखिए, इस बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म मसलन अहनाफ वगैरह के यहाँ तो ये बड़ी कड़ी शर्त है कि आप जब ज़कात की रकम किसी को देंगे तो तमलीक बिला एवज़ ज़रूरी है, यानी ज़कात की रकम जिसको आप दे रहे हैं उसे उसका मालिक बना दें और उसके एवज़ में कुछ ना लें। तो अगर कोई आप देख रहे हैं कि कर्ज़दार है तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी ये चीज़ देखते हुए ये पैसा उसे दे दे। बहुत कह सकते हैं तो आप उसको बोल भी सकते हैं
کہ بھئی آپ اتنے قرضدار تھے اس لیے میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو یہاں پر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص جس کو آپ نے پیسہ دیا ہے، اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس پیسے سے وہ قرض کی ادائیگی کرتا ہے یا اپنے کسی اور مصرف میں لاتا ہے، اس کو یہ آزادی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی کسی غریب کو زکوٰۃ دے رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی قرضہ باقی ہو، تو آپ اسے اس بات کا پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے قرضہ ادا کرو، میں نے جو زکوٰۃ دی ہے، بلکہ یہ اس کا مال ہے، اس کی مرضی، جو چاہے وہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ قرض ادا کرنے سے زیادہ کوئی اہم خرچہ اس کے سامنے ہو، یعنی قرض کو ابھی مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہو، اور اس کے سامنے کچھ ایسا خرچہ ہو جس کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہو، یا اس کی مرضی، جو بھی اس کا پرابلم ہو، اگر اس نے زکوٰۃ وصول کیا ہے اور اس سے قرض نہیں ادا کرنا چاہتا ہے، کسی اور مصرف میں لانا چاہتا ہے، وہ آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اسے اس بات کا پابند نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس بات کا پابند کرے گا تو پھر وہ تملیک نہیں رہے گی، یعنی وہ تملیک والی چیز نہیں پائے گی، اس لیے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو احناف وغیرہ کے یہاں اس طرح سے اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ لازم ہے کہ وہ اس کے حوالے کر دے۔ البتہ بعض دوسرے علماء کے یہاں اس کی گنجائش ہے، قرض وغیرہ کے معاملے میں آدمی اس کو دیے بغیر، اگر اس کو پتہ چلا کہ فلاں غریب ہے اور قرضہ لے کے رکھا ہے، تو اس سے بات کیے بغیر جا کے براہ راست اس کا قرضہ چکا سکتا ہے، یہ بعض علماء نے کہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بعض علماء کی رائے ہے، اور اس موقف پر عمل بہرحال خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جو پہلی شکل ہے، جو علماء حناف کا جو موقف ہے کہ اس میں تملیک بلا عوض کی شکل ہو، یعنی کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں، اور بہت کہہ سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا قرضہ دیکھ کے میں نے تم کو دیا ہے، تم اس کے مستحق ہو، اتنا کہہ کے آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ اب وہ قرض ادا کیا، اچھی بات ہے، نہیں کیا کہیں اور لگائی، اس کی مرضی ہے، اور آپ بری و ذمہ ہو گئے، آپ بری ہو گئے، آپ کی زکوٰۃ تو ہو گئی۔ اور وہ شخص اگر قرض ادا کرنے کے بجائے کہیں اور لگایا تو یہ بھی اس کے لیے بھی جائز ہے، ایسا نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، گرچہ آپ نے اس کے قرض والی صورت دیکھ کے اس کو دی، لیکن وہ زکوٰۃ لینے والا اس کا مالک ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے لگائے، اس کی مرضی ہے، دونوں میں سے کوئی غلط نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ سیو ہوگی، اس میں بھلائی ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی اور زکوٰۃ وصولنے والے کے لیے، اس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، اس موقف پر عمل کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا موقف ہے نا کہ اگر کسی قرضدار کو زکوٰۃ دینا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں دے، جس کا پیسہ وہ باقی وہیں لے جا کے ہم اس کو دے دیں، تو اس موقع پر عمل یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کیونکہ اختلاف کا اثر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر جو دوسرا فریق ہے، اہل علم کا جو دوسرا گروہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، جبکہ جو فریق یہ کہتا ہے نا کہ غریب کے حوالے مال کر دو، تو اس شکل میں پوری امت کا اتفاق ہو جاتا ہے زکوٰۃ ہوگی، یہاں پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتا ہے، امت کے سارے علماء کہتے ہیں زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن یہ جو دوسرا قول ہے نا کہ غریب کو دینے کے بجائے خود ہی تصرف کر لیں، اس کا قرضہ اتروا دیں یا کہیں اور جا کے لگوا دیں، تو اس مسئلے پر اور اس شکل پر دوسرے علماء آبجیکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے یہ طریقہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سیف راستہ یہ ہے کہ آپ غریب کے حوالے کر دیں اور اس چکر میں نہ پڑیں کہ آپ جا کے اس کا قرضہ ختم، اس کو دے دیں، اس کی مرضی، وہ قرضہ چکائے گا یا کچھ اور کرے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں میرے بھائی، ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ وہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ارے بھائی، قرضہ لے کے بیٹھا ہے، اس سے بڑی مصیبت اور ہوگی اس کے سامنے، اس لیے ہم کسی کو کھودیں نہیں۔ آپ کو قرضہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دکھ رہا ہے، آپ کو پتہ چلے گا مستحق، آپ دے دیں، لیکن اس کو کھودنا نہیں چاہیے، تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، بیچارہ چھپا کے رکھا ہو، نہیں شیئر کرنا چاہتے ہو، نہیں بتانا چاہتے ہو، تو کیوں آپ اس کو کھود رہے ہیں؟ اس کو پیسہ دے، قصہ ختم، اس کی مرضی، وہ کہاں خرچہ کرے گا۔ یہی زکوٰۃ کا اصل طریقہ، یہی اصل سسٹم ہے، یہی اصل نظام ہے، اس لیے اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اور باقی جو لوگ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اسے بہت دوسرے علماء کی اقوال کی روشنی میں اس کی گنجائش دے بھی دیں، تو بہرحال اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اسے بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کسی شخص کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں لے کے زکوٰۃ دے دیں، اور بہت کہہ سکتے ہیں تو بول دیں کہ بھائی تم قرضدار، اس لیے دے دیا، اور خود سے جا کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ طریقہ بعض علماء کی نظر میں جائز تو ہے، لیکن دوسرے علماء کی نظر میں یہ جائز ہی نہیں ہے، بہتر تو دور کی بات، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھلائی یہ ہے، احوط راستہ یہ ہے، احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے وہ راہ اپنائیں، وہ طریقہ اپنائیں جس میں آپ سیو ہوں، آپ کی زکوٰۃ کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو سیف راستہ یہ ہے کہ آپ غریب کے حوالے کر دیں، اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں کچھ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس آڈیو میں کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔
अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बड़े हैं, तो इनको मैं कई बार बांध लेता हूँ, जैसे हवा बहुत तेज चल रही है या फिर साइकिल से बाइक से कहीं जा रहा हूँ मैं, तो इनको मैं ऐसे टाइम पर बांध लेता हूँ बालों को। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये हमारे एक भाई हैं जर्मनी से सवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरे बाल बड़े हैं, तो मैं कभी बाइक वाइक चलाते हैं या कुछ करते हैं, कहते हैं कि मैं कभी इस बाल को बांध लेता हूँ ताकि उड़े ना या कोई तकलीफ़ ना हो, तो क्या ये दुरुस्त है कि नहीं? तो देखिए, बड़े बाल रखने में कोई हर्ज की बात नहीं, बड़े बाल रख सकते हैं, साहब कराम से भी इसका सबूत मिलता है। और इसी तरह से बालों को बांध भी सकते हैं, ये भी सबूत साहब कराम से मिलता है। सुनन नबी दाऊद वगैरह की रवायत है कि साहब कराम भी बाल को बांधते थे। तो बालों को बांधा भी जा सकता है, बड़ा भी रखा जा सकता है। अलबत्ता इन दोनों में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बड़ा बाल रखते हुए औरतों से मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। यानी जिस तरह से औरतें बड़ा बाल रखती हैं, तो ऐसा ना लगे कि बाल देख के आदमी को पता ही चले कि औरत का बाल है, मर्द का बाल है। और बांधने का जो तरीका है वो भी औरतों से के साथ तशब्बुह नहीं होना चाहिए। तो अगर मामला औरतों के साथ तशब्बुह का मामला नहीं है, तो ये चीज़ दुरुस्त है। बड़ा बाल आदमी रख सकता है और उसको बांध भी सकता है, और बांधने में जैसा कि आपने बताया कि उड़ने वगैरह का डर रहता है, तो इसलिए आदमी बांधना चाहता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, बांध सकता है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। किताब व सुन्नत की रोशनी में ये जो लिबास वगैरह का, पहनने वगैरह का जो मसला रहता है, उसमें असल इबाहत होती है, हिल्लत, यानी असलन ये चीज़ें, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें जायज़ होती हैं। अब अगर इसमें कहीं पर भी कोई आके बोलता है ये हराम है, नाजायज़ है, तो उसको सबूत देना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कुरान और हदीस के दलाइल से कि ये चीज़ गलत है। तो आपने जो पूछा है कि बड़े बाल रखना और बड़े बाल को बांधना, तो इसको मना करने के लिए कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है, बल्कि इसका तो सबूत ही मिलता है। बड़ा बाल रखना भी साहबे कराम से साबित है, यानी अल्लाह के रसूल के सामने बड़े बाल रखे साहबे कराम ने, और उनको बांधना भी साबित है, बाज़ साहबे कराम उनको बांधते भी थे बाल को। तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू तालिब है, मैं बिहार के गया शहर का रहने वाला हूँ। शेख, मेरा सवाल था कि मैंने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी, इशा की तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ी, और मैंने पहली रकात में नमाज़ पढ़ी तो सूरह फातिहा मैंने आधा सूरह फातिहा पढ़ा, और फिर मैं भूल गया कि मैंने पूरा सूरह फातिहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इसमें मैं क्या करूं? क्योंकि हदीस तो ये है कि जिसने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं उसकी नमाज नहीं। तो शेख, मैंने क्या किया था कि मैंने 4 रकात पढ़ने के बाद इमाम ने सलाम फेरा तो मैंने 1 रकात और पढ़ करके सजदा सहू कर लिया। तो क्या ये मैंने सही किया? वज़ाहत करें। ये हमारे एक भाई हैं, इनका सवाल ये है कि ये इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ना ये भूल गए, सूरह फातिहा पढ़ नहीं सके, तो क्या उनकी रकत होगी या नहीं होगी, या रकत दोहरानी पड़ेगी? तो देखिए, सूरह फातिहा ये रुकन है, नमाज के अरकान में से एक रुकन है, और नमाज के जितने भी अरकान हैं उनमें से कोई एक भी छूट गया तो नमाज नहीं होगी। तो उस रुकन को दोहराना ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो सूरह फातिहा एक रुकन है, बल्कि बहुत ही अहम रुकन है, इसलिए सूरह फातिहा अगर किसी ने छोड़ दिया या भूल गया तो उसकी वो रकत नहीं होगी, वो रकत उसको दोहराना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की बड़ी मशहूर हदीस ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, कि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होती है। और बहुत सारी अहादीस हैं कि अल्लाह के रसूल ने सूरह फातिहा पढ़ने की ताकीद फरमाई है, इसलिए सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। और अगर कोई शख्स भूल गया तो उसे ये पूरी रकत दोहरानी पड़ेगी। सूरह फातिहा तो आप जाने दें, नमाज में एक रुकन है, एक रकत में एक रुकन है सजदा, और एक रकत में 2 सजदा होता है। अब 2 सजदों में से कोई शख्स एक सजदा भूल गया, 2 सजदा नहीं, एक सजदा भूल गया, तो उसकी वो रकत बर्बाद, तो उसकी वो रकत नहीं मानी जाएगी, उसको फिर से वो रकत दोहरानी पड़ेगी। तो ये देखें कि सजदा एक रुकन है, और इस रुकन में 2 पार्ट है, 2 सजदे। तो ये रुकन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 में से एक हिस्सा अगर किसी से छूट गया तो भी पूरी रकत दोहरानी पड़ेगी। तो सूरह फातिहा ये तो मतलब अपने आप में एक रुकन है और बहुत बड़ी चीज़ है। क़याम, नमाज, क़याम की जान है वो, नमाज की भी जान है वो। बाज़ रवायतों में सूरह फातिहा ही को नमाज कहा गया। सही मुस्लिम की रवायत है ना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली, उसमें हदीस कुदसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से नकल करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और बंदों के बीच में तकसीम कर दिया है। तो बंदा जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ये कहता है, बंदा रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह ये कहता है।
تو اس میں نماز جو کہا گیا نا، سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا، سورہ فاتحہ بول کے نماز مراد لے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو رکن ہے نماز کا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اگر کسی سے سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، اس کی رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت اس کو دہرانی پڑے گی۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ بھول گیا، چاہے وہ پہلی رکعت ہی میں کیوں نہ ہو، تو اسے وہ رکعت دہرانی پڑے گی اور پھر سے اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو چلے گا، رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح اور مرفوع حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نہیں رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، کہ جب ہم نے مان لیا کہ سورہ فاتحہ رکن ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ رکن چھوٹے گا تو دہرانا پڑے گا، تو جب یہ مان لیا اور یہ رکن چھوٹا تو ہم کیوں نہیں دہرائیں گے؟ یہ تو ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے خلاف جانے کے لیے کوئی کلیئر حدیث ہونی چاہیے، کوئی واضح حدیث ہونی چاہیے، اور مرفوع حدیث میں سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رکوع میں مل گئے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ کچھ مرفوع روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، صحیح روایتیں نہیں ہیں، یا صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں وہ اپنے مفہوم میں واضح نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، ضروری ہے، رکن ہے، اس لیے اسے پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا، بھول گئے، تو آپ کو وہ رکعت دہرانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں اخلاق الرحمن مدھوبنی بہار انڈیا سے۔ میرا سوال ہے کہ ایک گارجین اپنے بچوں کے لیے سونے کے زیورات خریدتے ہیں اور گارجین کا پلس بچوں کا دونوں ملا کر کے نصاب پہ پہنچتا ہے، تو کیا ان کا گارجین ان کا زکوٰۃ ادا کرے گا یا بچیوں کا الگ ہے اور بچی خود ادا کرے گی، اور جبکہ بچیوں کا شادی ابھی نہیں ہوا ہے، ایسے خرید کر انہیں پہنانے کے لیے لیا گیا ہے؟ آپ پلیز سوال کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا، آمین۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں بہار سے سوال کر رہے ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کہیں پر والدین نے اپنے بچوں کو زیورات دیا ہے، سونے کے زیورات جیسے ہیں ان کو دیا ہے، اور وہ بچوں کو جو زیورات دیا، جیسے بچیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ابھی، تو ان کو زیورات دے دیا ہے، تو ان کی زیورات صرف دیکھیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور والدین کے پاس اپنے زیورات ہیں، جیسے والدہ ان کے زیورات ہیں، ان زیورات کی مقدار اتنی کم ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یا یہ کہ جو والدہ کا زیور ہے وہ الگ مانا جائے گا، بیٹیوں کا جو زیور ہے وہ الگ مانا جائے گا؟ تو دیکھیے کس انداز سے بیٹیوں کو دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیورات ہوتے ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں، اور کبھی بچی کو دے دیا پہننے کے لیے، صرف پہننے کے لیے، تو وہ ملکیت میں نہیں دیا ہے، یعنی ہبہ نہیں کیا ہے، گفٹ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف استعمال کے لیے دیا ہے، تو یہ سارے زیورات والدہ کے مانے جائیں گے اور ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر شکل یہ نہیں ہے، یعنی صرف پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ باقاعدہ گفٹ کر دیا ہے، مالک بنا دیا ہے، یعنی بیٹیوں کو دیا اور کہانی ختم کر دیا، دیکھے کہ یہ لو اب یہ تمہارا ہے، نہیں تم اس کے مالک ہو، تو ان کو دے دیا، تو بہرحال اب وہ ملکیت بڑھ چکی ہے، والدہ کی جو ملکیت ہو والدہ کی ہے اور بیٹی کی جو ملکیت ہو وہ بیٹی کی ہے۔ اسلام دیکھیے جو سکھاتا وہ یہ کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اس کا مالک ہے، ایک آدمی سب کے مال کا مالک نہیں ہو سکتا، صرف اپنے مال کا مالک ہوگا۔ تو اگر کسی کو کہیں سے گفٹ ملا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، جس کو گفٹ دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو اگر والدہ نے کسی نے بھی گفٹ کر دیا بچیوں کو تو پھر وہ اس کے مالک ہو گئے، یہ ان کا ہو گیا، شادی سے پہلے دیا تو ان کا ہو گیا، یہ گفٹ کیا تو ان کا ہو گیا، وہ اس کے مالک ہیں۔ تو ایسی صورت میں دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ جو لڑکیوں کو دے دیا گیا وہ ان کا اپنا ہے۔ اب اگر وہ مال نصاب کو پہنچے گا تو وہ بچیاں اس میں زکوٰۃ نکالیں گی۔ اچھا ایک بات اور میں یہاں پر واضح کر دوں کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زیورات گفٹ کرتے ہیں، اچھی خاصی مالیت میں ان کو دے دیتے ہیں، وہ شاید ایک بات بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر اولاد میں کوئی ہبہ کرے، چاہے وہ باپ ہو یا والدہ ہو، تو اس کو ساری اولاد میں برابری کرنا، مساوات کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر دو لڑکیاں ہیں، دو لڑکے ہیں، تو دو لڑکیوں کو کوئی زیورات دیے جا رہے ہیں تو اسی کے مقدار میں کچھ اور چیزیں بچوں کو بھی دینا ضروری ہے۔
क्योंकि सिर्फ चंद लोगों को आप गिफ्ट नहीं कर सकते। कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों को देना चाहिए। उनको अगर पहनने के लिए कुछ दे रहे हैं तो ऐसे लड़कों को भी देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। बहरहाल लड़कियों को अगर हिबा कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है, तो ये उनका अपना माल है, ख़ुद का माल है। वो अगर निसाब को पहुँचेगा तो ज़कात देंगी, वरना जब तक निसाब को नहीं पहुँचेगा उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता ये मसला याद रहे कि अगर कोई नफली ज़कात देना चाहता है तो निसाब वसाब का कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं क्या ज़कात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। भाई ऐसा नहीं है कि निसाब तक आपका माल नहीं पहुँचा तो उनके लिए ज़कात देना हराम और नाजायज़ है, बिल्कुल नहीं। भाई जब निसाब को पहुँच गया तो ज़कात देना वाजिब है, लेकिन निसाब को नहीं पहुँचा है तो भी आप ज़कात दें। पैसे वगैरह की शक्ल में जो भी अल्लाह ने तौफीक दी है आपको ज़कात देना चाहिए। तो ये बात नहीं करनी चाहिए कि जायज़ है कि नहीं, निसाब को सोना नहीं पहुँचा ज़कात देना जायज़ है कि नहीं। जायज़ क्यों नहीं, मुस्ताहब है, बेहतर, अच्छी बात है। निसाब को नहीं पहुँचा सोना तो भी ज़कात दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन निसाब को पहुँच जाएगा तो वाजिब हो जाएगा, तो देना ही देना है। लेकिन निसाब को नहीं पहुँचा तो नफली सदका है, आप दीजिए ज़कात, बहुत अच्छी बात है। तो ये मसला है कि अगर मिल्कियत हो गई है बच्चियों की तो फिर बच्चियों का माल अलग है, वालदा का माल अलग है। और अगर मिल्कियत ने सिर्फ ऐसे पहनने के लिए दिया है तो फिर वो वालदा ही का माल है और उसमें ज़कात देंगे अगर निसाब को पहुँच गया तो ये आपके सवाल का जवाब है। उम्मीद है कि बात आपके लिए वाज़ेह होगी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपके सामने वाज़ेह कर दें कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेज कर उनके जवाब चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो में सवालात भेजें या ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में, लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो ऑडियो में मौसूल होंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनेंगे, उसके बाद तहरीरी सवालों का नंबर आएगा। सवाल पूछते हुए आप सवाल के उसूल व ज़वाबित का लिहाज रखें। बिलखुसूस इस बात पर ध्यान दें कि आपका सवाल कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो, उसके जवाब की वाक़ईतन किसी को ज़रूरत हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए शुरू या आखिर में अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि किताब व सुन्नत की रोशनी में जो सही जवाब हो सकता है वो आप तक पहुँचाए। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अगले सवालात हैं उनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, मुझे पूछना यह है कि कर्ज के हालत में ज़कात निकालना जायज़ है कि नहीं। यानी मैं बाहर में रहता हूँ और मेरे ऊपर कर्ज है, तो जो मैं पैसा कमाता हूँ उसमें ज़कात जायज़ है और नहीं, थोड़ा मुझे बताएं। ये एक भाई हैं, इनका सवाल ये है कि कर्ज़ की हालत में ज़कात जायज़ है कि नहीं। यानी ये किसी का कर्ज़ा बाकी है तो कहते हैं अब मैं बाहर आया हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो उसमें ज़कात जायज़ है कि नहीं। जायज़ क्यों नहीं भाई, आप जायज़ की बात क्यों पूछते हैं, जायज़ क्यों नहीं है। आप कितने भी कर्जदार हों जवाज़ तो है। अगर आपके पास कुछ भी पैसा आ रहा है, आप उसको सदका करना चाहते, ज़कात देना चाहते, तो जायज़ क्यों नहीं है। यहाँ ये पूछना चाहिए कि वाजिब है कि नहीं है, यानी ज़कात देना ज़रूर लाजिम है कि नहीं, फ़र्ज़ है कि नहीं है। तो जहाँ तक जवाज़ की बात है ना, तो जवाज़ तो है, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। आप दुनिया में कितने भी बड़े मकरूज़ कर्जदार हों, कितना भी पैसा लोगे बाकी हो, अगर आपके पास एक भी रुपया है और आप सदका करना चाहते हैं तो आपके लिए जायज़ है, कोई मसला नहीं। लेकिन बात वाजिब की है कि क्या ज़कात आप पर वाजिब होगी कि नहीं। तो देखिए आपका कर्ज़ कितना है उस एतबार से फ़ैसला हो सकता है कि आपका जो कर्ज़ है उसका अमाउंट कितना है। अगर आप किसी का पैसा बाकी है, वो आपने अदा नहीं किया है, उस अमाउंट को छोड़कर उस अमाउंट की जो मिकदार है उससे कहीं ज़्यादा मिकदार में आपके पास पैसा सेविंग है, बैंक बैलेंस है या घर पे रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, आपका केस क्या है, आप कितना किसी का कर्जा बाकी है वो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी जैद है, मिसाल के तौर पर जैद किसी का 10 लाख रुपया बाकी है, यानी 10 लाख रुपये कर्ज लिए हुए है और उसके पास सेविंग है 2 करोड़ की, यानी वो कर्जा तो है लेकिन अपने पास 2 करोड़ घर में रखा हुआ है। तो ऐसा शख्स अगर ये सोचे कि मैं तो कर्जा हूँ किसी का, मुझ पर ज़कात है कि नहीं, तो ये बेकार की बात है, उसको ज़कात देना है, क्योंकि उसके पास जो माल है ना वो जो कर्जा चुकाना उससे कहीं ज़्यादा है, निसाब को पहुँच रहा है, इसलिए उसको ज़कात देना पड़ेगा, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वाजिब है। लेकिन अगर एक आदमी 10 लाख बाकी है और उसके पास सेविंग कुछ भी नहीं है, 10-20 हज़ार रुपया है सेविंग और 10 लाख देना भी है, तो 10 लाख देना है, अदा करना है और 10-15 हज़ार उसके पास कुल ले देकर है, तो इस पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि ये वो कर्ज़ा लौटाए। बेहतर ये है कि वो कर्ज़ा लौटाए उसके बाद ज़कात की सोचे। तो चूँकि इसे जो दूसरों को लौटाना है वो ज़्यादा है और इसके पास कुछ है नहीं,
جو 10-15 ہزار ہے وہ بھی اگر دے تو کچھ اس سے بعد بچتا نہیں ہے. تو ایسے بندے کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن اگر قرض معمولی ہے اور اس سے کہیں زیادہ بیلنس کر کے رکھا ہے آدمی تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم شیخ میرا سوال یہ تھا کہ آر ٹی او آفس کے اندر لائسنس بنانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس. تو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے کمپیوٹر پر آن لائن ایگزام دینا کمپلسری ہے. اب کچھ لوگ جو ٹرک گاڑی وغیرہ چلا کر گزارا کرتے ہیں وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، اور آن لائن ٹیسٹ ایگزام دینا تو کمپلسری ہے. اگر سے آن لائن ایگزام ان کو نہیں دینا ہے اور مینیج کرنا ہے رشوت دے کر، ان کو گاڑی تو چلانے آتی ہے لیکن آن لائن ایگزام دینے نہیں آتا، اور ایگزام کے لیے انہوں مینیج کرنے کے لیے رشوت دینا کیا جائز ہے کیا؟ اور یہ جو ایجنٹ ان کا کام کر رہا ہے وہ کام رشوت دے رہا ہے کسی کو، آفیسر کو، تو وہ کم سے کم 1000 روپے رشوت ہے سمجھو آفیسر کی، تو وہ کسٹمر سے 2000 روپے لے سکتا ہے کیا؟ اور 1000 روپے خود کما سکتا ہے کیا وہ کام میں، اور 1000 روپے اس کی رشوت دے سکتا ہے کیا؟ ناظرین، یہ ایک بھائی کا سوال ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے دقت ہوتی ہے، آن لائن امتحان دینا پڑتا ہے. تو جو لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ تو امتحان نہیں دے سکتے، تو ان کا لائسنس بنانے کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے. تو یہ رشوت دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، رشوت دینا اصلاً تو ناجائز اور حرام ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رشوت لینا دینا دونوں حرام و ناجائز ہے. لیکن کوئی کام حلال ہو اور آپ کا حق ہو، آپ کو اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا پڑ رہا ہے، نہیں رشوت دیں گے تو آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا. تو یہاں پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی رشوت دے سکتے ہیں، لے تو نہیں سکتے لیکن دے سکتے ہیں اپنا حق پانے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے. تو جائز کام کے لیے، حرام کام کے لیے نہیں، جائز کام کے لیے رشوت دے کے اپنا جو جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اپنا جو حق ہے، جائز حق ہے، وہ لینے کے لیے اگر رشوت دینا پڑتا ہے تو رشوت دے سکتے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کا، اب یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو ایک آدمی اگر مطلب اس بات کا اہل نہیں ہے، ٹھیک سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتا ہے اور زبردستی اس کا لائسنس لینا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں، وہ دوسروں کے لیے خطرہ ہے. وہ جب صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، اور وہ اگر لیگل طریقے سے لائسنس لینے جائے گا تو لائسنس ایشو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے. اب شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی وجہ سے اگر اس کا اہل نہیں ہے اور وہ نہیں گاڑی چلا سکتا ہے، اور گاڑی چلائے گا تو خطرہ کرے گا، تو شریعت بھی تو اجازت نہیں دی کہ اس کو کہ وہ گاڑی چلائے. تو ایسا شخص اگر لائسنس بنوانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، رشوت لینا دینا بالکل جائز نہیں ہے. اور ایک دوسرا شخص جو باقاعدہ اس کا اہل ہے، باقاعدہ اس کا اہل ہے اور اس کو کوئی دقت نہیں ہے، اس کی پوری اہلیت ہے، پوری صلاحیت ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی اس کو پورا الاؤ ہے، کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اب بیچ میں کچھ آفیسر لوگ بلا وجہ اس کے لیے دقت کھڑی کر رہے ہیں، پریشانی کھڑی کر رہے ہیں، تو وہ اپنا حق پانے کے لیے اگر وہ رشوت دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آدمی اس بات کا اہل ہو، اس کے لائق ہو، یعنی اس ڈرائیونگ کے لائق ہو، لائسنس اس کے لیے ایشو کیا جا سکے، کوئی مطلب کوئی قباحت نہ ہو، بس کچھ لوگ جو ہے کسی وجہ سے اس کی کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے لیے لائسنس ایشو نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو وہ ان کو دے سکتا ہے رشوت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ ایک بات یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی حفاظت کرنا اور اس قانون کے مطابق فیصلے لینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کسی ملک کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. غیر قانونی کوئی بھی انتظامی قانون ہے جس کا آپ کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ اس کا شریعت سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ ایک انتظامی قانون ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے کہ کس کو کس طریقے سے لائسنس دینا ہے. تو آپ اس نظام کے خلاف نہ مت جائیں، ملک کا قانون نہ توڑیں. تو یہ قانونی کوئی بھی کام کریں لیگل کریں، قانونی اعتبار سے کریں. تو یہ سب لائسنس بنوانا، اگر آپ مطلب ان پڑھ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قانونی طور پر اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہو. بھائی کہہ رہے ہیں رشوت دینا پڑتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو جو پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کوئی طریقہ ہو اس کو لائسنس دینے کا، تو وہ سب پتہ کرنا چاہیے، وہ سب معلوم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہر رشوت سے وہ کام کریں جو غیر قانونی ہو. تو غیر قانونی کوئی چیز ہے، کرائم ہے، اور ملک کے قوانین میں وہ جرم شمار ہوتا ہے، تو پھر اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ آپ نے کہا کہ رشوت کسی کو دینا ہے تو بیچ میں آدمی پڑھ کے وہ 1000 کی رشوت لینا ہے تو 2000 لینا چاہتا ہے، تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے؟
تو دیکھیے یہ تو غلط بات ہے کہ وہ رشوت ڈبل لینا چاہتا ہے. البتہ اس نے اگر کچھ محنت کیا، کچھ کام کیا، بیچ میں اس کا کوئی کام کرایا تو اپنا سروس چارج لے لے، جتنا اس کا بنتا وہ لے لے. لیکن خواہ مخواہ بلا وجہ وہ ڈبل رشوت مانگ کے اور آدھا اپنا رکھ لے اور یہ کہے کہ اتنا اس کو دینا ہے، جھوٹ بولے، تو یہ غلط بات ہے. البتہ اگر اس نے بھی کچھ کام کیا، کچھ محنت کیا ہے کسی کا مسئلہ حل کرانے میں، تو وہ اپنا معاوضہ لے سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ذکا اللہ ہے، ضلع سدھارتھ نگر سے. سوال میرا یہ ہے شیخ کہ ولیمے میں تاخیر کرنا کیسا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کسی عذر کے تحت یا بغیر کسی عذر کے؟ جیسے 2 شادیاں لگاتار بیٹوں کی ہیں تو تیسرے دن ولیمہ کرنا، یا شادی کا ولیمہ کر لیا تو 1-2 دن بعد آرام کر کے ولیمہ کرتے ہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، یہ ہمارے ذکا اللہ بھائی ہیں اور سدھارتھ نگر سے سوال کر رہے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ولیمے میں کیا تاخیر کرنا درست ہے، یا ولیمے کا مطلب طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک ساتھ کئی لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے تو ایک ہی ساتھ سب کا ولیمہ کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو دیکھیے، ولیمے میں اصل یہ ہے کہ جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کے بعد کرنا چاہیے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ادب الزفاف، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت ساری روایتیں نقل کر کے یہی بات لکھی ہے کہ دخول کے بعد، رخصتی کے بعد جو ہے ولیمہ ہونا چاہیے. یہ اس کا اصل وقت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب رخصتی ہوتی تھی اس کے اگلے دن آپ ولیمہ کرتے تھے. تو اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ جب رخصتی ہوگی اس کے اگلے دن آپ کو ولیمہ کرنا ہے. تو ایک بندہ اگر شادی کر رہا ہے تو اپنا ولیمہ اگلے دن کرے گا. دوسرا شادی کر رہا تو بھائی اس کا ولیمہ الگ ہوگا نا. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ہی آدمی ولیمہ کرے اور کئی لوگ شادی کر لیں ساتھ میں. ہاں، سب مل جل کے ولیمہ کرے تو الگ چیز ہے، یعنی یہ بھی مل کے سب دونوں مل کے ولیمہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب شادی کیا تو اس کے فوراً بعد ولیمہ ہے. آج رخصتی ہوئی ہے، دوسرے دن ولیمہ ہے. تو اگر ایک ہی دن دونوں کی شادی ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، انتظام کرنے والا ایک ہی ہے. تو ایک ہی دن شادی ہو رہی، دونوں مل کے ولیمہ کر رہے ہیں ایک ہی ساتھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر شادی آگے پیچھے ہو رہی ہے تو بہرحال کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، تو ولیمہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سنت نہیں ہے، سنت ادا نہیں ہوگی. سنت پر اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو رخصتی کے اگلے دن ولیمہ کرنا ہے. یہی سنت ہے. بہت سارے لوگ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ سنت کیا، نبی کا طریقہ کیا ہے. وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں گنجائش کیا ہے، جائز کیا ہے. جائز دیکھیے، کسی چیز کا جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اصل دین پہ عمل کر لیا، سنت پہ عمل کر لیا. آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سنت کیا ہے، سنت کیا ہے. آدمی اپنی سہولتیں دیکھتا ہے، اپنی آسانیاں دیکھتا ہے. ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمارا فائدہ ہے ہم تو اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو چلانا چاہتا ہے، اور شریعت کے مطابق اپنی مرضی نہیں چلاتا. ہونا کیا چاہتا ہے کہ ہم شریعت کی مرضی کے مطابق چلیں. شریعت کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنے انتظامات کریں. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے انتظامات اپنے طریقے پر کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ کیسے لا کے یہاں پہ فٹ کریں. شریعت کو بھول جا، شریعت کیا کہتی ہے، ولیمہ کیسے، اس سب بھول جاؤ. ہمیں اپنی سہولت کیا، ہمیں ایسے کرنا ہے. اب علماء سے پوچھو کہ یہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، طریقہ کیا ہے. یہ ٹھیک نہیں میرے بھائی. سنت کی اتباع کیجیے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائیے. اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا اسی کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس بندے کی شادی جس دن ہو اگلے دن وہ ولیمہ کرے. یہی سنت کا طریقہ ہے. اگر ایسا کسی نے نہیں کیا تو سنت پر نہیں ہے. اور اگر واقعی کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ ڈیلے کر سکتا ہے. وہ عذر ہو تب تو بہت ساری چیزیں مؤخر کی جا سکتی ہیں. نماز مؤخر کی جا سکتی ہے، بہت کچھ، عقیقہ مؤخر ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں مؤخر ہو سکتی ہیں. تو ولیمہ کیوں نہیں مؤخر ہو سکتا؟ تھوڑا بہت آدمی لیٹ کر دے تو چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عذر ہے تو. لیکن بلا عذر کے نہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شادی میں آدمی اتنے خرچ کرتا ہے جس خرچے کا شریعت میں مطالبہ نہیں ہے. وہ سارے اخراجات کرتا ہے اور ٹائم پہ کرتا ہے. اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ہر طرح کی فضول خرچہ کرتا. لیکن وہی ایک لے دے کے ایک دعوت ہے ولیمے کی جو شریعت نے رکھی ہے، اب وہی آنکھ میں گڑ رہی دعوت، اور اسی سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کو یہاں کر دو، وہاں کرو، اور کوئی جو اس کا اصل وقت ہے اس سے آگے بھگا رہا ہے کہ ابھی نہیں ولیمہ کرنا، بہت بعد میں کرنا، اور کوئی وقت سے پہلے اس کو کھینچ رہا ہے ابھی نکاح کرو، ابھی ولیمہ کر ڈالو. تو اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو ایک دعوت ہے کوئی پہلے کھینچ رہا ہے، کوئی بعد میں لے کے جا رہا ہے. اس کا جو صحیح ٹائم ہے، اصل وقت ہے، اس وقت پر اس کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ کیا ہے بتائیے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اتباع سنت کا جذبہ کہاں ہے؟
کوئی آدمی اس کو پہلے ہی کھینچنے کے چکر میں, کوئی آدمی اس کو باہر لے جانے کے چکر میں. اصل جو سنت کا طریقہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شادیاں کی اور کئی شادیاں کی, کیا ولیمہ نہیں کیا آپ نے؟ کیسے ولیمہ کیا؟ ہم بھی ویسے ولیمہ کریں, کیا دقت ہے, کیا تکلیف ہے؟ لیکن اب ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے. کسی کا فائدہ یہ ہے ولیمہ کو بہت بعد میں کرنے کے لیے, وہ کہتا ہے میں بعد میں کروں گا. کسی کو فائدہ یہ نظر آتا ہے پہلے کر لیں, وہ پہلے فتویٰ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب اپنے من مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ شادی میں ہم جس طرح سے بہت سارے خرچے کرتے ہیں اور وہاں ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی, تو ولیمہ جو ایک شریعت کا تقاضا ہے اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے, پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب بھی لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو سامنے والا ہمیشہ سیلری پوچھتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے, تو یا تو اس کو بتا دیا جائے یا پھر اس کو جھوٹ بولا جائے, یا نہیں بتاتے زیادہ تر کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. تو یہ صحیح ہے نہ بتانا, یہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے؟ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کا ایک اور سوال تھا, اس کا جواب ہو چکا ہے. یہ ساتھ میں انہوں نے دوسرا سوال بھیجا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کہیں جاب لگی ہوئی, ہماری ایک سیلری ہے, تو کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو بتایا جائے یا کیا کیا جائے, اس سے جھوٹ بول سکتے کہ نہیں, ان کو ڈر ہے کہ نظر نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو دیکھیے, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ بتاؤں, تو اس کو آپ چھپا سکتے ہیں. آپ کی پرائیویسی کا مسئلہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے, ہم اس کو نہیں شیئر کرنا چاہتے, کوئی بات نہیں. مجمل سا جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ ایسے کہنے کی ضرورت نہیں پاتے کہ ہم ڈائریکٹ انکار والی بات نہ آئے, تو آپ اس کو ٹال بھی سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بس جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے. کتنے سارے لوگ ایسا نہیں بتاتے ہیں اور اس طرح کے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, اور سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ آدمی بتانا نہیں چاہتا. لیکن جھوٹ تو نہیں بول سکتے آپ. اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تنخواہ آپ کی زیادہ ہے تو کم بتا دیں, یا کم ہے تو زیادہ بتا دیں. اور یہ جو نظر والی بات ہے, عام طور سے دیکھیے تنخواہ جو چھپانے کی بات ہوتی ہے, وہ کم تنخواہ ہوتی ہے تبھی آدمی اس کو چھپاتا ہے, تو وہاں نظر والی بات نہیں ہوتی ہے. بڑی تنخواہ ہوتی کوئی نہیں چھپاتا, تو ڈھڈورا پیٹتا آدمی دنیا بھر سے بتاتا ہے بڑی تنخواہ ہے. لیکن کم تنخواہ ہوتی تو آدمی اس کو چھپاتا ہے, اس کو بتانا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ معاشرہ ایسا ہے نا کہ آپ کی سیلری جب پوچھتا ہے تو اسی کے مطابق آپ کو عزت دیتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کی آمدنی کتنی, انکم کتنی, اسی کے مطابق وہ آپ کو احترام دیتا ہے. تو آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں کہ میری سیلری کتنی ہے, میری تنخواہ کتنی ہے. تو کوئی نہیں بتانا چاہتا تو اچھی بات ہے, نہ بتائے. لیکن یہ ساری چیزیں کہ نظر لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اس طرح کی خرافات اور اوہام دل میں نہیں پالنا چاہیے کہ تنخواہ بتا دیں گے تو نظر لگ جائے گی. پوری دنیا دیکھیے ڈھڈورا پیٹ رہی ہے اپنی دولت کا, اپنی تنخواہوں کا, اپنے مسئلہ. ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تنخواہ کم ہوتی ہے تو اس کو بتانے میں آدمی شرم محسوس کرتا ہے, اور سامنے والا اس کے مطابق جو ہے مطلب اس کی عزت بھی کم کر دیتا ہے. سیلری کم ہوتی ہے, لوگ پیسہ دیکھ کے عزت کرتے ہیں. تو اگر کوئی نہیں بتانا چاہتا, بہرحال تنخواہ کم ہو یا زیادہ ہو, کوئی نہیں بتانا چاہتا اس کی مرضی ہے. کسی نے پوچھ لیا تو اس کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ اس کا جواب دینا لازم ہے, ضروری ہے. آپ نہیں بتانا چاہتے مت بتائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جھوٹ مت بولیے. اگر آپ تنخواہ نہیں بتانا چاہتے تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ پرسنل مسئلہ جانے دیجیے, یا اس سے بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ اس کو ٹال دیں. آپ نہیں بتائیں گے, کھود کے تھوڑی پوچھے گا, آپ کہہ دیں بس ایسے, ایک دو بار کہیں گے تو خود ہی خاموش ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کم بتا دیں یا زیادہ بتا دیں, یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین, وقت ختم ہوا. اب آخر میں پھر ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, ویڈیو میں یا آڈیو میں یا تحریری شکل میں. لیکن جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لیے پہلے چنیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.